معزز حاضرین، ماہ رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سب سے پہلی بیوی اور سب سے پہلی زوجہ مبارکہ حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آج کی شب اور کل آنے والا دن، یہ آپ کے یوم وصال کا دن اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کی رات ہے۔ 10ویں رمضان المبارک کو حضرت ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ اسلام سب سے پہلے قبول کرنے والے لوگوں میں مرد حضرات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے، اور خواتین عورتوں میں حضرت ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی، اور کم عمر لڑکوں میں بچوں میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختصر طور پر میں چند گوشے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کی زندگی سے سب سے پہلا سبق ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حق بات کو پہلے قبول کرنا چاہیے۔ حق قبول کرنے کے لیے آگے پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ نہ دیکھیں کہ ماحول کیسا ہے، لوگ کیا کہیں گے، کئی لوگ برا تو نہیں بولیں گے، میرا کاروبار تو خراب نہیں ہو جائے گا، مجھے گھاٹا تو نہیں ہو جائے گا اگر میں سچی بات کو مان لوں۔ یہ ساری باتوں کو پس پوچھ ڈال کر عرب کی خواتین میں، عورتوں میں سب سے بڑی تاجر، سب سے بڑے بزنس چلانے والی خاتون جن کے مقابل کوئی عرب میں نہیں تھے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چون و چرا کیے بغیر سب سے پہلے سرکار کے کلام کو تسلیم کر لیا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ مشرکین مجھ سے تجارت کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، لوگ کیا کہیں گے، میرے پڑوسی کیا کریں گے۔ تو حاضرین، ایسی ثابت قدمی اور ایمان کو ماننے کی یہ کیفیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ دوسری بات یہ کہ دین اسلام کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال سب کچھ قربان کر دیا۔ جب آپ کا نکاح ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے خدیجہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی دولت اللہ کے راہ میں اسلام کے لیے خرچ کر دو۔ تو کیا آپ دولت کو پسند کرتی ہیں یا پھر مجھے پسند کرتی ہیں؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال حضور کے حوالے کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے لیے اسے خرچ فرما دیا۔ تو دین کی خاطر اب ضرورت پڑے تو اپنا مال خرچ کیا جائے، یہ آپ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ یہ بھی آپ کو واقعہ ملتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں ہیں، یعنی وہ ماں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور فاقہ کشی ہے، گھر میں ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، گھر کے لوگ پریشان ہیں۔ یہ بات آپ حضور سے عرض کر رہی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتی ہیں اور فوراً اپنے پاس جو دولت تھی وہ لا کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دی۔ یعنی ضرورت مند اگر کسی چیز کا ضرورت مند ہو، حاجت رکھتا ہو، انتظار نہ کرے کہ وہ ہم تک آئے اور ہم سے پوچھے تو ہم دیں، اس سے پہلے جس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کر دی جائے۔ یہ سبق حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ اور حاضرین، جب وحی نازل ہوئی، سب سے پہلا مرحلہ تھا جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جبریل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ
آپ نے دیکھا اور وحی کا جو ثقل ہوتا ہے، جو بار ہوتا ہے، اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتے سوائے انبیاء کرام کے۔ قرآن مجید نے کہا اگر یہ قرآن شریف پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قرآن کو برداشت کیا۔ تو پہلی مرتبہ جب یہ مرحلہ آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر تشریف لائے اور گھر میں داخل ہوتے ہی فرمایا کہ مجھے چادر اڑا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اڑاتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا کہ جبریل اس طریقے سے آئے اور 3 مرتبہ مجھے گلے سے لگایا، پھر وہی قرآن پاک کی نازل ہوئی۔ حاضرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ یہ جبریل ہے اور وہی نازل ہوئی ہے، لیکن تجربے کے طور پر بھی یقین حاصل کرنا چاہتی تھی، تجربے کے ساتھ یقین حاصل کرنا چاہتی تھی کہ یہ وہی ہی ہے، کوئی اور شک کی بات نہیں۔ اس لیے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، کیا جو فرشتہ یعنی جو چیز آپ کو نظر آئی تھی کیا وہ اب بھی نظر آ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں مجھے اب بھی نظر آ رہے ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام حضور کو نظر آ رہے تھے گھر آنے کے بعد۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور آپ میرے سیدھے جانب آئیے، یعنی قریب بیٹھیے۔ سرکار جب قریب بیٹھے اور آپ نے پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آ رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں وہ اب بھی نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور میرے بائیں جانب اور قریب آ جائیں۔ تو اس طرح 3 مرتبہ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ کیا وہ جو آپ کو غار حرا میں نظر آئے تھے اب بھی نظر آ رہے ہیں؟ سرکار نے 3 بار بھی یہی فرمایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر سے اوڑھنی ہٹا دیتی، سر سے اوڑھنی ہٹا دیتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ حضور کیا وہ جو غار حرا میں نظر آئے تھے اب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ نہیں اب نہیں دکھ رہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سر سے پلو، سر سے اوڑھنی اگر ہٹے، شیطان ہوتا تو ویسے ہی بیٹھے رہتا، یہ فرشتہ ہے مجھ سے شرما کے غائب ہو گیا۔ تو حاضرین، اس عمل کے ذریعے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ جب کوئی حق کی بات آئے تو اس کی تصدیق بھی کرو تو اس طریقے سے کرو، اور دوسرا اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جن عورتوں اور جن بچیوں کے سر پہ اوڑھنی نہیں ہوتی شیطان ان کے قریب ہوتا ہے۔ ماں باپ کو مبارکباد دی، اپنے بچوں کے ساتھ شیطان کو رکھنا چاہتے ہیں، ننگے سر پھرائیے بچیوں۔ ہاں، اپنے بچوں کے ساتھ اگر فرشتوں کو رکھنا چاہتے ہیں تو سر پہ اوڑھنی ڈالیے۔ ماحول بگڑتا جا رہا ہے، ماحول بگڑتا جا رہا ہے، عجیب سا ماحول ہے، باپ کو شرم نہیں ہے، ماں کو حیا نہیں ہے، بھائی بہنوں کو کوئی تمیز نہیں ہے۔ یہ مسلمان قوم کہاں جا رہی ہے؟ اپنے بچوں کو کیوں ایسا بگاڑ رہے ہیں لوگ؟ چھوٹی بچی کیوں نہ ہو، گھر کے باہر جب نکلے تو حاضرین اوڑھنی اڑا کر بھیجے، اوڑھنی اڑا کر بھیجے۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک مسجد میں ہم تقریر کے لیے گئے تھے، رمضان کی غالباً پہلی دوسری تاریخ تھی۔ باپ ایک بچی کو اپنے ساتھ بچی کو مسجد لائے اور وہ بچی کے پاؤں میں پازیب ہے، چین، اور بچی مسجد میں گھوم رہی ہے، ناچ رہی ہے، کود رہی ہے، دوڑ رہی ہے، ساری مسجد میں گھنگرو کی آواز آ رہی ہے۔ اتنے سارے لوگ ہیں مگر کسی کے کان میں جو نہیں رہی، کوئی بول سکے؟ گھر میں بھی اگر گھنگرو بجے تو شیطان رہتا ہے، جہاں گھنگرو بجتا ہے وہاں شیطان رہتا ہے۔ تو ماں باپ بڑے پیار سے اپنے چھوٹے بچوں کے پاؤں میں گھنگرو کے چین ڈال کر شیطان کے بچوں کو حوالے کر دیتے۔ پھر اس کے بعد مول صاحب بچی بیمار ہو گئی ہے، رات میں سو نہیں رہی ہے، رو رہی ہے، دو اب شیطان کی گود میں دے دو، مول صاحب کے پاس ٹھیک ہوا ہے۔ کام پورے شیطان ہی کریں گے اور اللہ کی رحمت کی طلب کریں گے تو کیسا ملے گا؟ یہ تو گھر میں بھی منع تھا لیکن مسجد میں ایسا کام ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے۔
حاضرین پلٹ کر آئیے اپنی پرانی زندگی کی طرف، یہ یہودیوں عیسائیوں کی زندگی کو چھوڑ دیجیے۔ بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال آج کے دن ہوا ہے، ماہ رمضان کی 10ویں تاریخ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو سنا ہے اپنے گھر میں اپنی بیوی بہنوں ماں اور بیٹیوں کو سنائیں اور فاتحہ کا اہتمام کریں، احسان ثواب کریں، قرآن شریف کا ایک پارہ آدھا پارہ کچھ پڑھیں اور اس کا ثواب حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہدیہ کریں۔ صرف مسجد میں سن کے چلے جانے کا کام بس نہیں ہوتا، گھر میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔